کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابی عادل اور ان کے راستے پر چلنے والے تھے، اور جو لوگ ان کے راستے پر نہیں چلتے تھے، ان کی اطاعت نہیں کرتے تھے، انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ سورہ نساء کی تفسیر میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوشامدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 71 کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، دشمن کے مقابلے میں مکمل ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے نشانی کے طور پر اپنے اسلحے کو اٹھا لو اور ہمیشہ تیار رہو۔ پس نامنظم اور متفرق گروہوں کی صورت میں یا اجتماعی صورت میں ایک منظم فوج کی طرح دشمن کی طرف چل پڑو۔ تو ناظرین یہ تھا آیت کا ترجمہ، اب اس کے نکات کو بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں خدا اور معصوم راہبر کی اطاعت اور پیغمبر کی حاکمیت کا تذکرہ تھا۔ اس آیت میں امت مسلمہ اور راہبر پر حق کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ہمیشہ اور ہر وقت اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے تیار رہیں۔ حضرہ کے معنی ہر وقت تیار رہنا، بیدار رہنا اور دفاع کے وسائل کو آمادہ رکھنا ہے، جبکہ ثبات جمع ہے صبح کی، جس کے معنی ہے منتشر گروہ، جس میں گوریلا جنگ لڑنے والے گروہ بھی شامل ہوتے ہیں جو دشمن کو پریشان کر دیتے ہیں اور ان کی غور و فکر کی اطاعت کو چھین لیتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں۔ اس آیت پر عمل کرنے میں عزت ہے اور اس سے غفلت برتنے میں مسلمانوں کی شکست اور زوال ہے۔ تو یہ تھے آیت کے کچھ نکات، آئیے چلتے ہیں آیت کے پیغام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر وقت آمادہ و تیار رہیں اور دشمن کے منصوبوں، تعداد، اسلحے کی اقسام، حوصلے، اس کے اندرونی بیرونی تعلقات اور مراسم سے آگاہ رہیں اور ان چیزوں کا مناسب توڑ پیدا کریں اور مناسب منصوبہ بندی کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ 2. فوجی تربیت ایمان کے سائے میں قدر و قیمت رکھتی ہے۔ 3. مسلمانوں کو دشمن سے مقابلے کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ 4. مسلمانوں کو دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے مختلف تدبیروں سے کام لینا چاہیے۔ 5. خود کو منظم کرنے اور مقابلہ کرنے کے طریقے خود تلاش کریں۔ تو یہ تھی آیت نمبر 71 کی تفسیر، آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 72 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ البتہ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو خود بھی سست ہیں اور دیگر مجاہدین کی سستی اور بے ہمتی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ پھر اگر تمہیں کسی قسم کی مصیبت درپیش آتی ہے تو کہتے ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت بخشی ہے کہ میں ان جنگجو مجاہدین کے ساتھ نہیں تھا، کہ میدان جنگ کی سختیوں کا مشاہدہ نہیں کیا یا ان کے ساتھ شہید نہیں ہوا۔ ترجمے کے بعد اب اس میں موجود نکات کی وضاحت کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کے خارجی دشمن کا تذکرہ تھا اور اس آیت میں ان کے داخلی دشمنوں، منافقوں اور دشمن کے جاسوسوں کی بات ہو رہی ہے۔ یبطئن لفظ بطو سے مشتق ہے
جس کے معنی ہے سستی، اور صاحبان لغت کے بقول بتو سے مراد سست رفتاری اور دوسروں کو سست رفتاری اختیار کرنے کی دعوت دینا ہے۔ ہم نے نکات کو جان لیا ہے، آئیے آیت کے پیغام کو بھی جان لیا جائے۔ ایک، میدان جنگ منافقین اور کمزور ایمان والوں کی پہچان کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں۔ دو، خداوند منافقین کے افکار اور گفتار سے پردہ اٹھاتا ہے۔ تین، منافقین بعض اوقات مومنین کا رنگ کچھ یوں اختیار کرتے ہیں کہ خود ان کا جزو نظر آنے لگتے ہیں۔ چار، پیغمبر کے سارے اصحاب عادل اور حضور کے راستے پر نہ تھے۔ پانچ، منافقین مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کا سبب ہوتے ہیں۔ لَيُبَطِّئَنَّ، لہذا ان کی پہچان بہت ضروری ہے اور انہیں محاذ جنگ پر نہیں بھیجنا چاہیے۔ 6، جنگ میں شرکت نہ کرنا، محاذ جنگ سے فرار کرنا اور موت سے بچے رہنے کی کوشش کرنا منافقین کی نگاہ میں سعادت اور کامیابی کی دلیل ہے۔ 7، ہر آرام و آسائش خدا کی نعمت اور اس کی مہربانی نہیں ہوا کرتی۔ 8، مومنین کے ساتھ رہ کر سختیاں جھیلنا نعمت ہے، لیکن ان سے الگ رہ کر آسائش کا حاصل ہونا نعمت نہیں ہے۔ ناظرین، ہم نے اس ایپیسوڈ میں ایک خاص بات کو جانا ہے کہ جو لوگ رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، ان کے راستے پر نہیں چلتے ہیں، انہیں منافق کہا جاتا ہے۔ یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔